की चंद गुजारिशात के साथ मैं रुखसत चाहता हूं। 30 तारीख के दिन पतंग के निशान के ऊपर वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अभी आपसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल जनाब मिर्जा रहमत बेग साहब मुखातिब थे। आइए मैं बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार अली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जलसे को मुखातिब करे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब MLA व मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब MLA बिहार, आले जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी साहब MLC, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उम्मीदवार हल्क़ा असम्बली चार मीनार, दिगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन, मेरी माओ बहनों, 30 तारीख के दिन राय दही का दिन है। हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए मुसलसल इंतखाबी मुहिम चलाई। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 असम्बली हलकों के अंदर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अवाम से मुलाकात की और रोड शोज़ किए, जलसों से खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज़ जमात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज बढ़ते हुए मजलिस के कदमों को रोकने की एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए कांग्रेस और दिगर BJP और दिगर जमातें यही कोशिश है कि सदर मोहतरम जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमानों की एक आवाज़ बन चुके हैं, आज कहीं पर भी कुछ होता है तो सदर मोहतरम सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं जहां पर कोई बिल आता है तो उस बिल की कोई अगर मुखालिफत करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जिस वक्त CAA NRC का बिल ऐवान पार्लियामेंट में पेश किया गया तो उस वक्त कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम सेकुलर जमात के MPs वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी के मुंह में ज़बान नहीं थी उस बिल की मुखालिफत कर सके। लेकिन आपके और मेरे महबूब क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल की मुखालिफत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इस काले कानून को हम नहीं मानेंगे और उस बिल को फाड़ कर मुंह पे फेंकने वाली शख्सियत का भी नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज यही वजह है सदर मोहतरम को रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद हो रहा है। यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर साहब यहाँ पर मौजूद है। आप वहाँ के हालात क्या है आप वहाँ के MLA साहब से सुन सकते हैं। जिस तरीके से सीमांचल का इलाका है वहाँ की पसमानदगी को अगर हम आपके सामने बयान करेंगे तो आंख से आंसू निकल जाएंगे मेरे भाई। यही कांग्रेस, यही दिगर से अपने आप को सेकुलर कहने वाली जमातों ने वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल करके रख चुका है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अंदर काम कर रही है। हबीब मिल्लत आले जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असम्बली के अंदर किस तरीके से मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़े हुए तबकात के मसाइल को ऐवान में पेश करते हैं। एक एक घंटा, डेढ़ घंटे तक वो तकरीर करते हैं और आपके मसाइल को पेश करते हैं। तो उस वक्त उठकर चीफ मिनिस्टर को अकबर साहब का जवाब देना पड़ता है। ये आपकी ताकत है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि 30 तारीख के दिन आप अपने घरों से निकलिए, एक बड़ी तादाद में घरों से निकलकर 100% पोलिंग कराने की कोशिश कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। पतंग के निशान के ऊपर बटन दबाकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।
ابھی آپ سے مجلسی امیدوار حلقہ بہادر پورہ جناب محمد مبین صاحب مخاطب تھے. آئیے میں نادر سے آئے ہوئے مجلس کے سید معین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے کو مخاطب کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پر تشریف فرما نقیب ملت الحاج بارسہ سعودین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد، مجلس اتحاد المسلمین کے قومی معتمد عمومی جناب احمد پاشا قادری صاحب، ریاست بہار کے صدر اختر الایمان صاحب، دائس پر موجود مجلسی امیدواران اور آج کے اس مرکزی جلسے میں میرے مجلسی جیالوں اور حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، آپ تمام حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کو سلام ہے، کیونکہ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی امید دی، ایک نئی روشنی دی، ایک عزم اور اعتماد دیا، اور آج پورے ہندوستان میں ریاست تلنگانہ حیدرآباد نا امید مسلمانوں کے لیے امید بنی ہوئی ہے. آپ کے اس چراغ نے، جس چراغ کو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں، بڑی جد و جہد کے ساتھ میں، بڑی محنتوں کے ساتھ میں جس چراغ کو آپ نے جلایا ہے، آج اس چراغ کی روشنی نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کیا ہے، نا امیدی کو ختم کیا ہے، ایک اعتماد، ایک ارادہ، ایک حوصلہ اگر کہیں سے ملا ہندوستان کے مسلمانوں کو تو سلام ہے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کو، کہ آپ کی جانب سے آج ہم کو اعتماد ملا، حوصلہ ملا، ارادہ ملا. الحمدللہ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ دور اندیش لوگ، وہ دور اندیش شخصیتیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں کسی ریاست نے، کسی شہر نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کی بات کہی تو حیدرآباد کے مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فخر ملت علیہ رحمہ نے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کو آواز دی تو آپ نے لبیک کہا اور مجلس اتحاد المسلمین کے شانہ بہ شانہ چلے. سالار ملت نے آواز دی تو آپ نے لبیک کہا. آج نقیب ملت، حبیب ملت آپ کو آواز دے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں ہے، آپ کا اعتماد ان کے ساتھ میں ہے. اور سلام ہے خاندان اویسی کو کہ آپ کے ووٹوں کا حق ادا کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہے. میرے پیارے مسلمانوں، آج حیدرآباد میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو خوشحالی ہے، جو تعلیمی میدان میں آپ لوگ آگے ہیں،
सेहत के मैदान में आप लोग आगे हैं, गर्ज जिंदगी के हर शोबे में आप आगे हैं, तो इसकी वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज आपके इस किले को, आपके इस इत्तेहाद को खत्म करने के लिए संघ परिवार, बीजेपी, हिंदू महासभा और आरएसएस की झेली जितनी तंजीमें हैं, वो सबके सब मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने इस मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी समाज को पीछे किया, या उसको इंसाफ नहीं मिला, या उस समाज के हक मारा गया, उन मुसलमानों को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस किले से दूर करने के लिए नए नए तरीकों से जाल बिछा रही है। मेरे प्यारे भाई, आज यह आपका हैदराबाद का किला हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बना हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मॉडल बना हुआ है। अरे हमको फक्र होता है हैदराबाद के मुसलमानों पर, हमको फक्र होता है आपके एतमाद पर, हमको फक्र होता है आपकी गैरत और आपकी हमीयत पर। वो इस वजह से कि यहां पर हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मरकज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मताए अजीज है। वरना मेरे प्यारे भाई, आज कई मजलिसी जिम्मेदारान, मजलिसी कारकुनान आपके हलकों में आपसे कुछ सीखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, कई रियासतों से आज यहां पर आए हुए हैं। लेकिन जब यहां देखते हैं आपके चेहरों को, आपकी खुशहाली को, तो वो बात जरा बैठकर अगर आप 10 मिनट उनके अपनी रियासतों की पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जहां आप रहते हैं, को हमारी मां बहनें, जब हैदराबाद का मुसलमान अपने काम को, अपने कारोबार को सुबह घर से निकलता है, तो घर वालों को दुकान पे जाकर आने तक, शाम तक किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। सुकून से सब कुछ यहां पर मयस्सर है। लेकिन यह बात अगर पूछा जाए दूसरी रियासतों के मुसलमानों से, तो मुसलमान बेचैन है। मुसलमान अगर कोई सुबह घर से निकलता है तो यह डर और खौफ सता रहा है उनके घर वालों को कि पता नहीं कब दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आज पता नहीं कि किसी लीडर को दिन के उजाले में गोली मार दी जाएगी, या एनकाउंटर के नाम से मुसलमानों को मारा जाएगा, या बुलडोजर चला जाएगा हमारी इबादत गाहों पे या हमारे घरों पर। आज इत्मीनान नहीं है जिंदगियों में, आज परेशानी से गुजर रहा है दीगर रियासतों का मुसलमान, लेकिन आज हैदराबाद में इत्मीनान भी है। आज हैदराबाद के मुसलमानों के अंदर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है तो हैदराबाद का है। आज हुकूमत से लड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत की तमाम इस्कीमात को आप तक पहुंचा रही है। अरे किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती है कि यहां से किसी बेकसूर मुसलमान को उठाकर जेल में डाल दे। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सब कुछ है तो उसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये सब कुछ है तो आपका इत्तेहाद है। ये सब कुछ है तो आपके लिए लड़ने वाले हैं। और जहां पर हम रहते हैं
वहां पर ये कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। आज से 2 माह पहले आप तमाम ने अपने अपने मोबाइलों में देखा होगा कि किस तरीके से मुंबई से जाती हुई ट्रेन जो जयपुर एक्सप्रेस थी, उस ट्रेन में 3 मुसलमानों की शनाख्त करते हुए एक खाकी वर्दी में जो दरिंदा था, जिसको इंसानियत की हिफाजत के लिए बंदूक दी गई थी, उसने 3 मुसलमानों को शहीद किया, उनके सीनों में गोली मारी, उनको कत्ल किया। एक का ताल्लुक बिहार से था, दूसरे का ताल्लुक राजस्थान से था, जहां पे कांग्रेस की हुकूमत है। और वो कांग्रेस आप तमाम के हल्काजात, नौकने हल्काजात में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, गारंटी कार्ड की बात कर रही है। राजस्थान का एक मुसलमान था, बिहार का एक मुसलमान था, और आपके अपने शहर हैदराबाद बाजरघाट का एक मुसलमान था जिसको शहीद किया गया था। लेकिन बताओ कि राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, कि किसी किस्म का कांग्रेस ने उस मुस्लिम शहीद के घर पर जाकर क्या उसके बेवा को कुछ हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया? या यही हाल बिहार का है, बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऐवान असम्बली में खड़े रहकर वक्त के हुक्मरान को, चीफ मिनिस्टर को कहा कि हमारे बाजार घाट का रहने वाला एक शख्स जिसको मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में कत्ल किया गया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी बेवा को नौकरी दे, उसके बच्चों के अकाउंट में पैसा डाले, और रहने के लिए उसको घर नहीं है, घर दे। घर भी मिला, पैसे भी मिले, और साथ ही साथ उस बेवा को नौकरी मिली। दूसरी जगह नहीं हुआ। आज कांग्रेस के लोग आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलकों में गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नए नए स्कीमात को ला रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। अरे इनकी क्या गारंटी है? मध्य प्रदेश में 18 एमएलए जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के अंदर। महाराष्ट्र में जीत के आए थे, शिवसेना के साथ चले गए। गोवा में जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के साथ में। इसलिए कांग्रेस शुरू दिन से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है, और आज हैदराबाद के आपके किले को कमजोर करने के लिए यह संघी परिवार के साथ में रहकर आज हैदराबाद के मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करने आई है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आज वक्त और हालात का तकाजा है कि मुत्तहिद होकर इन तमाम बातिल ताकतों का हम जवाब दें। वाक़िनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मैं रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने असेंबली अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि जलसे को मुखातिब करें। लहू को लिखता हूं, लहू में पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। नाज है मजलिस के दीवानों पर, जमाने को कातिल को लिखता है, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। आज के इस इंतखाबी जलसे में मौजूद पूरे मुल्क में मजलूमों के मरकज नजर मेरे महफिल कमजोरों, दलितों, मखहूरों और मजलूमों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोतमद आला जनाबे पाशा कादरी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा मजलिसी सभी उम्मीदवारान जनाबे मीर जुल्फकार साहब, जनाबे भाई
मोहम्मद मुबीन साहब, सवामी यादव जी, दिगर अरकान बल्दिया, बिहार से तशरीफ फरमा पार्टी के मोतमिद आला रियासती जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब और दिगर रियासतों से आए हुए सभी मुखलिस जिम्मेदारान, इस शहर के गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों, दानिश्वरों और अजीजों, आज का जलसा इख्तितामी जलसा है। इस वक्त मुल्क के 5 रियासतों पे इंतखाबात का सिलसिला हुआ है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी, अखबार वाले, मीडिया वाले खबर पहुंचाते हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के दिल में कांटे की तरह जो चुभने वाली पार्टी है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन उससे बढ़कर पूरे मुल्क के मजलूमों और अकलियत के लोगों की जो दुआएं हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शामिल हाल है। मैं उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद करता हूं कि कल तक जहां 7 सितारे हमारे चमक रहे थे, अब की बार नवरत्न बनकर हैदर शहराबाद को एक नई तवानाई बख्शने का काम करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें इस वक्त आपसे बात करते हुए मुल्क के माजी की तारीख सामने में झलकती है। यही वो वतन अजीज है जिस मुल्क में इंसानों को के साथ इंसानों ने वो सलूक किया जो एक मुहज्जब समाज में जानवरों से नहीं होता है। आपको याद होगा कि इस मुल्क में दलितों को और कमजोर तबकात को बड़े लोग, बड़ी जाति के लोग अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, इसलिए उन पर फरमान जारी था कि जब तू घरों से निकलेगा तो गले में घंटा बांध लेगा ताकि तेरे घंटे की आवाज सुनकर मैं अपनी नजरें फेर लूं। माफ कीजिए, मुझे कह लेने दीजिए, ये वो जालिम लोग थे जो सूअर और कुत्ते को तो देख सकते थे लेकिन दलितों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे फख्र है कि मेरे आबा अजदाद और मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क में सिर्फ एक खुदा का पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है, तकरीम इंसानियत का पैगाम भी हमने पहुंचाया। आज जो मुल्क में दलितों को इज्जत मिली है, एससी और एसटी के हवाले से जो रिजर्वेशन मिला है, कोई तारीख के इस कारनामे को फरामोश नहीं कर सकता कि उसमें हमारे बुजुर्गों के खिदमात रहे हैं। इस मुल्क में बादशाहत भी हमको मिली, तो इस मुल्क को भी हमने टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने कंधार से लेकर बर्मा की वादियों तक जोड़ा है तो मेरे ही आबा अजदाद थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। जब यह मुल्क गुलाम हुआ मीर जाफर जैसे लोगों की तरह जो आज यहां हैदराबाद की गलियों में फिर रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ जंजीरों को तोड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी, तो वो भी हमारे आबा अजदाद नहीं बल्कि हमारे सफों के सबसे मुबारक तरीन लोग, जिसे हम उलमा कहते हैं, सूफी कहते हैं। तारीख शाहिद है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के इनकलाबी तहरीक में सबसे ज्यादा अगर गर्दनें किसी ने कटवाई थी तो मुसलमानों ने कटवाई थी। पेशावर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आसाम तक दरख्तों में जो फांसी पे लटकाए गए थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और उनके सर पर टोपी थी। ये हमारे खानदान के कारनामे रहे। अगर ये तीनों अदवार हमारे बच्चों को पढ़ाए जाए तो यकीनन उनका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आजादी की नीलम परी जब हमें मिली तो सन 1947 से कि 15वीं अगस्त से लेकर अब तक का एहतसाब करो। इस मुल्क को, जिसको कुछ आवारा लोगों ने, कुछ पागलों ने इस मुल्क को तकसीम किया, जो दीवाने थे वो चले गए पाकिस्तान, और इस मुल्क में भी बंटवारा करने वाले लोग रह गए, और आज हमें वो तिरछी नजरों से देखते हैं। उनकी तिरछी नजरों का मामला ये हुआ कि जिस कांग्रेस को हमने मसीहा समझा वो हमारे लिए कातिल ठहरी। सन 1952 से ही उन्होंने हमारे साथ 1950 से ही जब निफाज हुआ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त ही दफा 341 के तहत हमारे जो दलित थे उनको एससी और एसटी के फहरिस्त से निकाल दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जनसंघियों को दूध पिलाकर हमारे खिलाफ तैयार किया और हमेशा उनका खौफ दिलाया और उनको शह देकर
انہوں نے ہمارے کل کارخانے برباد کیے. ریشم کا شہر ہمارا حیدرآباد تھا, کانگریسیوں نے جلایا. ہمارے کپڑے کی صنعت تھی بھیونڈی میں, انہی کے زمانے میں تباہ ہوئی. ایک مراد آباد میں ہماری برتن کی صنعتوں کو انہی ظالموں نے تباہ کیا. ہمارے مالی کارخانے برباد کیے. پھر انہوں نے ٹاٹا کے تحت ہمارے بے قصور نوجوانوں کو انتہا پسندی کے نام پر گرفتار کیا. ساجد اور عاطف, وہ جو نونہال پٹنہ دلی پڑھنے کو آیا تھا, ان معصومہ کا خون بہایا, ان کے خاندان کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اس کی پولیس انکوائری تک نہیں کرائی. غم کے قصے جو سنانے لگیں گے, پتھر بھی شاید آنسو بہانے لگیں گے. میرے بھائی کیا ہوا ہمیں یاد ہے کہ اس وقت 2002 میں ان ظالم فرقہ پرستوں نے گجرات میں جو کچھ کیا ہے ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے. آج گودھرا کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں. بلقیس کی چیخ سنائی دیتی ہے, نہ جانے کتنی بیٹیوں کی, کتنی بہنوں کی, کتنے ماؤں کی اس کے بیٹے کے سامنے میں, بہنوں کو اس کے بھائیوں کے سامنے میں ان ظالموں نے ذلیل کیا. سکم مادر سے نکال کر بچوں کو آگ پر پھینکا. ہم بی جے پی کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. بابری مسجد کو توڑا اور توڑنے کے حالات کس نے بنائے؟ دونوں ظالم تھے. تالا کس نے لگایا؟ کانگریسیوں جواب دو تمہیں اگر ہمت ہے تو. مورتی کس کے زمانے میں بٹھائی گئی؟ اور جس وقت بابری مسجد کو توڑی جا رہی تھی دلی میں کس کی سلطنت تھی؟ ایک گواہی دو. یقیناً ہے کہ بی جے پی اور ایک کانگریس ایک سکے کے دو پہلو ہیں. ان کا جب بھی موازنہ کرو گے, اقلیتوں کو ہمیشہ اس نے تہو-تیگ کیا ہے, برباد کیا ہے. نوجوانوں, غیرت کی آنکھیں کھولو. اس ملک میں بادشاہوں کی حکمرانی رہی ہماری. دلی میں لال قلعہ کی فصیل چیخ چیخ کر پکار کر کہتی ہے. وہ جو شاہی جامع مسجد ہے اس کا تقدس تمہیں پکار کر کہتا ہے. قطب مینار کی بلندی سے آواز آتی ہے کہ ٹھیلا چلانے والوں ہے مسلمانوں, رکشہ چلانے والے ہیں مسلمانوں, سبزی کے ٹھیلا پہ کام کرنے والے ہیں مسلمانوں, ہوٹلوں میں پوچھا مارنے والے مسلمانوں. یہ دن تمہارے جو آج ہیں ایسے نہیں تھے, کل تمہارے باپ دادا کی یہ نشانی تھی. اور یہ نشانی اس کے باوجود بھی آج سب سے کئی گزری حالت آج دلی میں مسلمانوں کی ہے. لکھنؤ میں ہمارے نوابوں کی حکومت تھی, آج بھی وہاں پر امام بارے ہمارے ہیں, لیکن لکھنؤ میں اب اردو بھی باقی نہیں ہے, مسلمانوں کا وقار بھی باقی نہیں ہے. حد تو یہ ہے جس سرزمین کو ہم نے سجدے سے سنوارا ہے آج ہمارے سجدے پر بھی پابندی لگ رہی ہے. یہی چلو بہار کی سرزمین پر ابھی مسلمان خوف کے عالم میں جی رہا ہے. آپ یو پی میں مسلمان خوف میں جی رہا ہے. بہار یو پی سے ٹرین جو گزرتی ہے تو ٹوپی کو لوگ اپنے جیبوں میں چھپا لیتے ہیں, داڑھیوں کو ڈھک لیتے ہیں. ہماری نقاب پوش بیٹیاں اس وقت اپنے چہرے سے نقاب جھٹک دیتی ہیں کہ کہیں میرے مذہب کی بنیاد پر میرے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہو. نوابوں کا شہر تھا کلکتہ, جا کر دیکھو ٹھیلا اور رکشہ چلانے والوں میں تمہاری آبادی ہے. ان ظالموں نے ایک ایک کر کے ہم کو تباہ برباد کر دیا ہے. مبارکباد کے مشتاق و حیدرآباد والوں, اللہ نے ایک بڑی دولت آپ کو دی. کہا گیا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے, شولوں میں جو پلتا ہے, وہی گل گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. اللہ غریق رحمت کرے عبد الواحد اویسی صاحب کو, سالار ملت کو, جن لوگوں نے بعد مخالف میں اپنی قیادت کا چراغ جلایا اور یہ بتایا کہ 1857 سے لے کر سن 1947 تک جتنی تمہاری مسجدیں برباد کی گئی, جتنے تمہارے مدرسے نظر آتش کیے گئے, میناریں توڑے گئے, اے مسلمانوں ان 75 سالوں میں اس سے عالیشان مسجد تم نے بنائی, اس سے عالیشان مینارے تم نے بنائے, لیکن بابری مسجد جب ٹوٹ رہی تھی تمہارے مینارے کام نہیں آئے. کیوں نہیں کام آئے؟ کہ تم نے مذہبی صنعت کے مینارے تو قائم کیے لیکن قیادت کے مینارے تم نے کھڑے نہیں کیے. اگر قیادت کے مینارے کھڑے کر دیے ہوتے, پارلیمنٹ میں 15% مسلمانوں کی 80 رکنیت اگر ہو جاتی تو کسی مائی کے لال کو میرے مسجد کو توڑنے کی تو کیا بری نظروں سے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. اس لیے اگر سب سے زیادہ ضروری ہے تو جس طرح انسانی جسم میں گردن کی قیمت ہوتی ہے, سر کی قیمت ہوتی ہے, اگر سر کٹ جائے تو لاش ہے, اسی طرح قومیں بھی یتیم ہوتی ہے جب اس کے درمیان میں قیادت نہیں ہوتی. اس قیادت کی قدر کرو جس کو آپ کے بزرگوں نے سینچ کر یہاں جو مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر اگا اور اس شہر کو امن و امان بخشا, اس شہر کو غیرت بخشی, اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنے مذہب اور رواداری کے ساتھ اس شہر کو امن کا شہر بنایا. آج پورے ملک کے یہ گنڈے
جو سیاست کے لباس میں پہن کر اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان تمام تر غنڈے سیاستدانوں کی نظر اس شہر کے امن و امان کی طرف لگ گئی ہے۔ یقین جانو غیرت مند نوجوانوں، جہاں امن قائم ہوتا ہے وہیں ترقی کا پھول کھلتا ہے، جہاں بد امنی ہوتی ہے اس ظلم اور تاریکی میں انسان تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آج جو ملک میں بد امنی ہے اس کی وجہ سے ملک کی ترقی متاثر ہوئی ہے، لیکن مبارکباد میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ترقی اس وقت ہنوز قائم ہے۔ آپ نے جو امن و امان قائم کیا ہے تو بین الاقوامی طور پر انویسٹرز یہاں پر آ رہے ہیں، کل کارخانے لگا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے امن و امان کی وجہ ہے۔ اس امن و امان کو قائم رکھنے میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو یقین جانو میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ان کانگریسیوں کا چہرہ ابھی دیکھ لو، یہ یہاں آئے ہیں تو ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن راجستھان کا الیکشن ابھی لڑا ہے، 2 مہینہ قبل تقریباً ہوا ہے۔ 2008 میں کچھ بے قصور نوجوان بم بلاسٹ کی وجہ سے پکڑے گئے تھے اور نچلی عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن جب عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو ان کو بے قصور سمجھ کر رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اے کانگریس کی بے شرم قیادت، ذرا جواب دو، یا آ کر تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے آنسو بہاتے ہو، جواب دو کہ راجستھان میں تمہاری حکومت پھر جا کر سپریم کورٹ میں استغاثہ پیش کر کے ان مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کی کوشش کیوں کی؟ میرے بھائیوں، آج جہاں بھی یہ جاتے ہیں یہ بی جے پی کا خوف ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن جب وہ تلنگانہ آتے ہیں تو تلنگانہ میں اعداد و شمار کی روشنی میں ہمارے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے، جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے، حتیٰ کہ ہمارے ایم ایل سی سے لے کر ہمارے کارپوریٹر حضرات تک جب اعداد و شمار میں اپنی ترقی، اپنے خدمات گنواتے ہیں تو ان کانگریسی بےمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے ہی پائے کے بزرگ تھے، چھوٹے چھوٹے اقتباسات میں اس نے بڑے امن کی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ بادشاہ اور غلام سفر کر رہا تھا پانی جہاز میں، کشتی جب ڈاواڈول ہونے لگی تو غلام رونے اور چیخنے لگا۔ بادشاہ رات بھر نہ سو سکا، اسے مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی اس نے، رات بھر بے چینی کے عالم میں گزرا کہ میں ڈوب جاؤں گا، میں تیرنا نہیں جانتا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ وقت نے کہا بیٹا تو تیرنے نہیں جانتا ہے، تیرے خاندان کی پرورش میری بادشاہت کی طرف سے ہوگی، لیکن میں خود بادشاہ وقت ہوں، میں بھی تیرنا نہیں جانتا۔ لیکن غلام چپ نہیں ہوا۔ وزیر نے کہا اگر جاں بخشی ہو تو میں اس غلام کو چپ کر دوں، اس کے رونے کی آواز بند کر دوں۔ اس نے کیا کیا؟ وزیر نے، بادشاہ نے کہا مہربانی ہوگی۔ وزیر اسے لے جاتا ہے، کشتی کے کنارے لے جاتا ہے، اس کی زلفوں کو پکڑتا ہے، پانی میں ڈباتا ہے، اٹھاتا ہے اور پانی پی کر پریشان جب ہو جاتا ہے اسے کشتی کے کونے میں ڈال دیتا ہے اور بڑے چین سے وہ بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میری منت سماجت بیکار گئی، اب تمہاری شرارتوں سے خاموش کر دیا۔ وزیر نے بڑے پتے کی بات کہی، جناب والا اس کشتی کی ڈاواڈول ہونے سے وہ لرز رہا تھا، چیخ رہا تھا، چونکہ سمندر کی طغیانی اس میں ڈوب کے مرنے کی جو پریشانی تھی اس سے واقف نہیں تھا، اب چونکہ واقف ہو گیا ہے اس نے اطمینان سے بیٹھا ہے۔ میرے شہر کے مکینوں، آپ جس عافیت کی کشتی میں سوار ہو، جتنے سکون کے ساتھ ہو، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنے لوگ اور پوری مذہبی شناخت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، میں یہاں کی ہندو برادری کو بھی، غیر مسلم برادری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سب نے مل کر جس طرح سے تہذیب گنگ و جمن کی آبیاری یہاں آپ نے کی ہے، پورے ملک میں کوئی دوسرا شہر ایسا نہیں ہے۔ آج آپ کے شہر کو اسی امن و چین پر یہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ایم آئی ایم نے آج پورے ملک کے مظلوموں کی آواز اٹھائی ہے۔ بہار کے جس خطے سے میں آ رہا ہوں، میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں، بہار میں ابھی تعلیمی کیلنڈر میں جب تبدیلی آئی ہے تو یہ میڈیا والے واویلا مچا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں جاتی آدھارت گننا ہوئی ہے، ذات پات کی شمار ہوا ہے بہار میں۔ بہار کی آبادی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے، 2 کروڑ 31 لاکھ مسلمان ہیں، 18% کی آبادی ان کی ہے۔ بہار میں 20 لاکھ کی نوکریاں ہیں، ان کے مسلمانوں کی حصہ داری 3.5 لاکھ کی ہوتی ہے نوکریوں میں۔ لیکن نتیش کمار نے اور لالو جی نے ان 30 سالوں میں مسلمانوں کو کاٹ کر چھانٹ کر 1.5 لاکھ کی ملازمت پر لا دیا ہے۔ 2 لاکھ ملازمتیں ان کی چھین لی۔ ان کی ملازمتوں کی جب آواز اٹھنے لگی ہے تو وہ کہتے ہیں اسکولوں میں جمعہ کی چھٹی کرا دیں گے۔ یہ گردن کاٹ کر ہمارے سڑوں پہ پگڑی باندھنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور بی جے پی انہی کو لے کر اچھل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس امن و امان کی قدر کیجئے۔ جو خدمات آپ کے ہیں
یقیناً اے حیدرآباد کے لوگوں، جب حیدرآباد کا شیر پارلیمنٹ کے اندر میں دہاڑتا ہے، اور دہاڑتا کس معنی میں ہے؟ ظلم کے خلاف یہ کانگریس پارٹی جواب دے۔ اگر ہمارے اندر میں ملی غیرت ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اس ملک میں جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، عبادت خانے توڑے گئے، اب ہمارے ایمان اور عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے۔ طلاق بل کی پیشی دراصل شریعت میں مداخلت تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب طلاق بل کی پیشی ہوئی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر میں ایک عالم دین رکن پارلیمنٹ تھا، اور اس کا تعلق کشن گنج سے تھا جہاں سے میں آتا ہوں، اور میں چھپی چھپائی کسی کی لگائی بات نہیں کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ آج بھی موجود ہے۔ مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کو اللہ غریق رحمت کرے، اس نے خود گواہی دی ہے کہ میں عالم دین، میں مفسر، مجھے صحیح شریعت کا علم تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا طلاق بل پر، لیکن میری پارٹی نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اے میرے بھائیوں، آپ سے میں کہتا ہوں کہ جس کانگریس نے میری شریعت پر حملہ ہوا، میرے عالم دین کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اے غیرت مند حیدرآباد کے باسیوں، کانگریس کے کسی کارندے کو تمہاری بستی میں بھی جائیں گے، اگر بھوک لگے تو کھانا کھلا دینا، لیکن اسے ضرور کہہ دینا کہ تم نے میری شریعت پر حملہ ہوا، میرے عالم کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا ہے۔ اس شہر میں بھی کانگریسیوں تم کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ غیرت پیدا کیا آپ نے، ظالم کو ظالم کہنا ہوگا۔ گھبراؤ نہیں، طوفان ہمیشہ طوفان کا ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ میرے آبا و اجداد نے فرعون کا مقابلہ کیا ہے، میرے آبا و اجداد نے حامان کا مقابلہ کیا ہے، نمرود کا مقابلہ کیا ہے، ابو لہب کا مقابلہ کیا ہے۔ مقابلے سے ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں، صداقت کو کبھی بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مسخ ستم کرتے رہیں گے، منظور ہے تلخی ستم مجھ کو گوارا، جب تک ہے دم مداوع عالم کرتے رہیں گے۔ کہیں بھی ظلم ہوگا ہم روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں، یہاں بھی دیکھا ایک صاحب شیروانی شریف زادے لگ رہے تھے اور بول رہے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں نے بولنے کی بڑی وجاہت کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو پڑھو۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے ساتھ اپنے کلام کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کا بیان کے ساتھ رشتہ جوڑا۔ انسان حیوان ناطق ہے، اور محسن انسانیت نے یہ وصیت کی ہے ہم کو کہ جب برائی کو دیکھو تم طاقت سے روکو۔ اور آپ کو حیدرآباد میں طاقت ہے، بہت ساری برائیاں آپ نے روکی ہیں، ناجائز گرفتاریاں روکی ہیں، ہندو مسلم فساد کو روکا ہے، بدامنی کو روکا ہے۔ اور یہ طاقت اگر تم کو نہ ہو تو برائی کو تم زبان سے ٹوکو۔ پارلیمنٹ میں ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، اور وہ ہمارا شیر وہاں زبان سے ٹوکتا ہے۔ اور مودی کے ملک کے خلاف، عوامی مفاد کے خلاف اور دستور کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تو کانگریسی کی زبان بند رہتی ہے۔ اگر وہاں اکیلا کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے۔ یہ گونگے کی اولادیں کہتی ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے لقوا زدہ آدمی بھی رات کو کھانستا ہے تو ہتھیار بند ڈاکو راستہ بدل دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے نصیحت کی ہے، برائی کو طاقت سے روک، نہ ہو تو زبان سے روک، نہ ہو تو دل سے برا سمجھ۔ یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے، اور میرا شیر پارلیمنٹ میں اپنی زبان کھول کر اپنے نبی کی حکم کی پیروی کرتا ہے، گونگوں کی اولادوں کی طرح، مصلحت پسندوں کی طرح ظالموں کے ساتھ دوستی کر کے اپنے ذاتی مفاد کو لے کر عوام کا سودا نہیں کرتے۔ ہمیں امید ہی نہیں، کبھی امید ہے۔ اس مرتبے کی جنگ لوگوں نے بڑھائی ہے، لیکن ہم گھبراتے کب ہیں؟ ہم تو پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے، بھنور میں ہماری کشتی نہیں ہے۔ ہم ساحل میں جائیں گے، پہلے 7 ستارے ہمارے چمک رہے تھے، اب 9 کے 9 رتن ہمارے سامنے میں آئیں گے، اور ایک نیا انقلاب ہم لکھیں گے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی قیادت کا جھنڈا پورے وطن میں لہرائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، آداب۔ ابھی آپ سے ریاست بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن اسمبلی علی جناب اختر الایمان صاحب مخاطب تھے۔ آئیے اب ریاست مہاراشٹر سے آئے ہوئے میرے مہمان مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد کے رکن پارلیمان علی جناب امتیاز جلیل صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد کی عوام کتنی خوش نصیب ہے کہ جو شخص آپ کے بیچ میں یہاں پر بیٹھا ہے، ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، دلتوں کی، پچھڑوں کی آن بان اور شان ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے آپ کو ایک یقین دلایا کہ نہیں، ہم بھی سیاست کے اندر آ سکتے ہیں،
اور اس ملک کے نوجوانوں کو اگر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ سکھایا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں پر اتنا تمہارے اوپر ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی، انہوں نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا، اس کے باوجود بھی اس ملک میں اگر جینا ہے، رہنا ہے تو سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنا سیکھو۔ یہ سیکھ ہمیں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے دی ہے۔ آج پچھلے کچھ دنوں سے جب میں حیدرآباد کی سڑکوں کے اوپر جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، مہاراشٹر ہو، اتر پردیش ہو، یہاں پر ان سڑکوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں، کسی نے بلایا نہیں انہیں، وہ خود چل کر آئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں کی جب کامیابی ہوگی، یہاں کا جب جشن منایا جائے گا تو اس جشن کے اندر میری بھی حصہ داری ہونا چاہیے۔ صرف اکیلا اس کا جشن حیدرآباد نہیں منائے گا، پر اب پورا ملک، پورا دیش انشاءاللہ 3 تاریخ کے دن جشن منائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے ہم بھی یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ حیدرآباد کے اس الیکشن کے اندر کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مانو ایک کھلا سمجھوتا کر لیا ہے، اور وہ سمجھوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ سیٹیں کم ہو جائے چلے گا، ہم میں سے کوئی ہار جائے جیت جائے چلے گا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر جیتنا نہیں چاہیے۔ یہ گڑھ ہے مجلس کا، اسی گڑھ کے اندر مجلس کو کمزور کرو۔ یہ جو سازش اور شڑینتر یہاں پر رچا جا رہا ہے، لیکن شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، شاید وہ مجلس کی فطرت کو جانتے نہیں ہے۔ میں علی جناب احمد پاشا قادری صاحب اکثر اپنے تقریروں کے اندر ایک بات کہتے ہیں، مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے، تم جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی وہ اچھل کر آئے گی۔ اور یہی فطرت ہے کہ آج اتنی سازشیں، اتنی کوششیں ہونے کے باوجود بھی یہاں کا جو ماحول ہے، میں جس ہوٹل کے اندر رکا ہوں وہاں پر کانگریس کے کچھ مہاراشٹر کے ایم ایل ایز بھی آئے ہوئے ہیں۔ ناشتے کے اوپر ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیسے یہاں کیسے، تو بولے ہم اپنی پارٹی کے لیے آئے ہیں پرچار کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اب آ ہی گئے ہیں تو 4 مینار ٹہل کے آ جاؤ، تھوڑی بریانی کھا لو، سلیمانی چائے پی لو اور چلتے بنو۔ اس لیے چلتے بنو کہ یہ جو گڑھ ہے یہ مجلس کا گڑھ ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر اپنی پارٹی کے لیے پرچار کیا، یہاں کا ماحول کیسا دکھا؟ تو اس نے بڑے صاف شبدوں کے اندر کہا کہ صاحب ریلی ہماری نکلتی ہے، ہم لوگوں کو اشاروں میں بتاتے ہیں کہ پنجے کو ووٹ دینا، اور وہاں سے وہ جواب دیتا ہے میں پتنگ اڑانے والا ہوں کر کے۔ تو یہ فطرت ہے آپ کی، اور آج آپ ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ شہر، اس شہر کے اندر جو سازش ہو رہی ہے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام سازشوں کو آپ کو ناکام کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 9 امیدواروں کو میدان کے اندر اتارا ہے۔ یقیناً ایک ایک سیٹ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے، اس لیے معنی رکھتی ہے کہ آج اگر پورے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین پہنچی ہے تو آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اور میں اسد صاحب کو صاف طریقے سے یہ بتاتا چلوں کہ حیدرآباد اگر ہے تو اورنگ آباد ہے، حیدرآباد اگر ہے تو بہار ہے، دلی ہے، جھارکھنڈ ہے، اتر پردیش ہے۔ آپ ہماری ناک ہے، آپ ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے۔ جس پارٹی کے بارے میں میرے بھائیوں کہا جاتا تھا کہ ایک حیدرآباد کی پارٹی ہے، ایک ان کا ایم پی چن کر آتا ہے، اور طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایم پی ہے اور ایک ہی رہے گا ہمیشہ۔ لیکن الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اب اس پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اکیلے نہیں بیٹھتے، ان کا بھائی بھی جا کر وہاں پر بیٹھتا ہے۔ اور کس نے بھیجایا؟ آپ لوگوں کی یہ محنت تھی، آپ لوگوں کی دعائیں تھی کہ وہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اور تکلیف انہیں اب اسی بات کی ہے کہ ایک اسدالدین اویسی صاحب تو پورے پارلیمنٹ کو ہلا دیتے تھے، یہ دوسرا بھی آیا ہے تو کچھ کم نہیں بولتا ہے۔ یہ تکلیف انہیں ستاتی ہے
میں اسد صاحب کا ایک بھاشن سن رہا تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کتنے بچوں کو فارن میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کتنے اسکالرشپ بچوں کو دیے ہیں، کتنے کروڑ روپے کی ہم نے سڑکیں بنائے ہیں۔ اسد صاحب، آپ کو کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا کام اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ نے مسلمان نوجوان لیڈر کیسا بن سکتا ہے، بول کیسا سکتا ہے، لڑ کیسا سکتا ہے، یہ سکھایا ہے آپ نے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام۔ میرے بھائیوں، جب پارلیمنٹ کے اندر اسد صاحب جس دن تقریر ہوتی ہے ان کی 300 بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پیز وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کانگریس کے، سماجوادی پارٹی کے، جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر بولنے والے ہیں تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے کتنے بجے بولیں گے وہ؟ میں بولتا کیوں؟ تو بولے ہمیں سننا ہے۔ یعنی کہ جو تمہارا کٹر مخالفین ہے، جو تمہارا سیاسی دشمن ہے، وہ بھی اسد الدین اویسی صاحب کو سننا چاہتا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں آج کائے کے اوپر بولنے والے ہیں؟ میں کہتا ہوں آؤ بیٹھو تو صحیح، تمہاری بجانے والے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ آج اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اگر مضبوط ہوتی ہے، میرے بھائیوں ابھی اختر ایمان صاحب بتا رہے تھے کہ آج دیش کے ملک کے حالات کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مہاراشٹر کے ستارا ضلع میں، جو میرے اورنگ آباد سے 450 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ایک نور الحسن نام کا ایک انجینئر لڑکا، انجینئر محض 26 سال کا، اس گاؤں کے اندر رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے۔ گاؤں کی مسجد کے اندر لڑکا انجینئر ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ جلدی آنا، میں کھانا نکال کے رکھوں گی۔ وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے، اچانک بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ لڑکے، کچھ گنڈے وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس لیے اکٹھا ہوتے ہیں کہ کسی اور شہر کے اندر کسی نے سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے اوپر کچھ غلط لکھا ہے۔ وہ گاؤں کے اندر مسلمان بستیوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ کام کرنے کے بعد پھر وہ طے کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس گاؤں کے اندر ایک ہی مسجد، اس مسجد کے اوپر جاتے ہیں، مسجد کے اوپر پہلے پتھراؤ کرتے ہیں، اور جب جھنڈ جمع ہوتا ہے تو اس مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نور الحسن وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے رہنے والا، تبھی اسے پتھرا دیکھنے کو ملتا ہے مسجد کی طرف، نعرے لگا رہے اور مسجد کے اندر آنے کی کوشش کر رہے۔ وہ لڑکا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے دھکا مار کر یہ جتنے بھی گنڈے ہیں یہ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں، قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہاں پر جب یہ لڑکا انہیں روکتا ہے تو فرشیاں اور پتھر اٹھا کر اس کا سر وہیں پر کچل دیتے ہیں، وہیں پر مر جاتا ہے۔ تصور کرو، اس کی بیوی اس کا کھانے پہ انتظار کر رہی ہے، اور لڑکے جا کر اس کے گھر والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نور الحسن مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بزرگ باپ میرے پاس آتا ہے 450 کلومیٹر دور، اور مجھ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ امتیاز صاحب میرے بچے کے قاتلوں کو پکڑوائیے۔ میں نے جن جن لوگوں کے نام لکھے ہیں وہ کسی کا بھی نام اس میں نہیں آیا ہے، لیکن الحمدللہ ایک قیادت کیا ہوتی ہے اس دن احساس ہوا۔ اسی دن میں نے پولیس کے ایس پی سے بات کیا اور میں نے کہا کہ 3 دن کا سمے دے رہا ہوں، اگر پورے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو 4تھا دن میرا رہے گا۔ 3 دن کے اندر 35 آروپیوں کو گرفتار کیا گیا
اور ان کے اوپر ہتیا کا معاملہ چلایا گیا. قیادت اگر کھڑی ہوتی ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑک بنا دیں گے, ڈرینیج بنا دیں گے. ایسے وقت کے اندر تمہارے ساتھ کھڑے رہنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور ہاں, جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا, اس کانگریس پارٹی سے پوچھئے کہ اتنی پرانی پارٹی ہے, مجلس تو پہلی مرتبہ آئی ہے, دوسرے راجیوں کے اندر کیا وجہ ہے کہ پورے مہاراشٹر سے اکلوتا ایک مسلم ایم پی چن کر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے ایسے راجیہ ہیں, اتنے سارے ایسے راجیہ ہیں کہ جہاں پر ایک بھی مسلم ایم پی آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کتنے سارے, مدھیہ پردیش لے لیجئے گا, گجرات لے لیجئے گا, کرناٹک لے لیجئے گا, کوئی وہاں پر آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب اکبر الدین اویسی صاحب آ جاتے ہیں تو تب کسی کو بولنے کے لیے, کسی کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے زوردار تالیوں سے اکبر الدین اویسی صاحب کا استقبال کریے گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی آپ سے اورنگ آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ علی جناب امتیاز جلیل صاحب مخاطب تھے. آئیے میں مہاراشٹر بھائی کلّہ کے سابقہ رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین وارث پٹھان صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر نشیب پر تشریف فرما آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عالی جناب ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر, ہندوستان کے ہیرو, میرے ہیرو محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب, امتیاز جلیل صاحب, پاشا قادری صاحب, تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران, یہاں پر موجود میرے دوست, میرے بزرگ, میرے بھائیوں, آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے. 5 بجے کیمپیننگ پوری ختم ہونی ہے. 30 تاریخ کے دن پوری طرح سے پولنگ ہونی ہے تلنگانہ میں. یہاں پر آپ کے یہاں پر بھی 4 بجے ختم ہونے والا ہے جلسہ. میری آپ تمام سے ادب گزارش ہے 30 تاریخ کے دن پوری طرح سے اتر کے آئیں, اتحادہ طور پر آئیں, متحد ہو جائے اور مجلس کے امیدوار جہاں جہاں بھی کھڑے ان کو بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ دے کر جتائیں اور ایوان اسمبلی کے اندر آپ بھیجیں. مجلس کے 9 امیدوار ہیں ٹوٹل یہاں پر, مگر یہ پورے کے پورے 119 سے بھاری, یہ بھی یاد رکھنا ہے اس بات کو. مجلس ہے, مجلس کا کام بولتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے مجلس نے اتنے سالوں کے اندر حیدرآباد خاص کر کے تلنگانہ میں ایسا کام کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ آج پورے دیش بھر میں لوگ مجلس کو دیکھتے ہیں. مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اگر صبح میں سمجھ لو اٹھ کے ایک ٹویٹ کر دیے نا تو پورے دیش کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو جاتا ہے. یہ مجلس کی طاقت کا اندازہ ہے. ہر وقت ہر ظلم کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی آپ کے, ہمارے لیے, ہمارے دلت بھائیوں کے لیے, کرسچن بھائیوں کے لیے, تو ایک ہی شخص واحد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مجلس. آپ نے دیکھا ہوگا, میں تو تمام ڈیبیٹس میں بھی یا تمام لیڈر جہاں کہیں بھی ملتے ہیں, تمام اینکر جہاں کہیں بھی ملتے ہیں, میں ان کو سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے کوئی ایسا راجیہ دیکھا, آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھی, آپ کے پاس کوئی ایسا نیتا, ایسا لیڈر ہے جنہوں نے اپنے جگہ پر, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, اپنے راجیہ کے اندر 12 کے قریب اسکولیں بنائی ہو جس کے اندر تقریباً 16,000 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہو؟ آپ نے کہیں کوئی ایسا نیتا, ایسا لیڈر دیکھا ہے پورے دیش بھر کے اندر جہاں پر اتنے سارے ہسپتال بنائے گئے ہوں؟ اسرا ہاسپٹل, اویسی ہاسپٹل, کل میں باہر سے نکل رہا تھا, وہاں سے دیکھا, یقین مانیے ممبئی کے اندر نہ لیلاوتی ایسا ہے نہ سیفی ہاسپٹل ایسا ہے, اتنا بھاری ہسپتال بنایا ماشاءاللہ. ان کا جواب رہتا ہے وارث بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسے کوئی لیڈر, ایسے کوئی نیتا جنہوں نے اتنا کام کیا ہو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر, ایسا بھاری ہاسپٹل بنائے ہو, ایسے بچوں کو اسکول میں تعلیم دی ہو. تب میں جواب دیتا ہوں کہ سنو میرے پاس ہے, میں جانتا ہوں ایسے نیتاؤں کو, ایسے لیڈروں کو جو تلنگانہ کے اندر ہے, جس کا ایک کا نام اسد الدین اویسی صاحب ہے اور دوسرے بھائی کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے. یہ جو کام کیا یہاں پہ انہوں نے,
کہا تھا کہ ہم سب کے ہاتھ میں قلم دیں گے. الحمدللہ آج سوچیے اتنے سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پورے تلنگانہ کے اندر. یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ آپ کی محبتوں کا, آپ کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج مجلس اتنی کامیاب ہو رہی ہے ہر طرف. آج آپ تو نصیبدار لوگ ہیں, حیدرآباد کی عوام جس کے پاس ایسی ایک جماعت اپنے خود کے گھر میں ہے جو آپ کے آدھی رات کے وقت کام آتی ہے. کورونا کال آیا, کووڈ کے وقت پورا دیش جب اس مہاماری سے لڑ رہا تھا, ہم سب دیکھ رہے تھے کس طرح سے لوگوں جانے گنوا رہے تھے. کھانے کے لیے نہیں تھا, آکسیجن سلنڈر کے لیے نہیں تھا. اس وقت مجھے لوگ یہاں کے ویڈیو بھیج رہے تھے ممبئی میں, وارث بھائی یہ کیسا کر رہے ہیں اسد صاحب, اکبر صاحب کیسا کھانا بھیجا رہے ہیں, کیسے آکسیجن سلنڈر ٹرک بھر کے جا رہا ہے. میں نے کہا اللہ پیسہ دولت تو سب کو دیتا مگر دولت کے ساتھ ساتھ دل بھی دینا بہت ضروری ہے, اور وہ دل ہے مجلس کے پاس, وہ دل ہے مجلس کے نیتاؤں کے پاس جو آدھی رات کو فون کیا جس نے اس کے کام کے لیے کھڑے ہو گئے, آکسیجن سلنڈر سے لے کر کھانا پینا ہر چیز پہنچائے. اور صرف یقین مانیے تلنگانہ میں ہی نہیں, بہار میں, مہاراشٹرا میں, گجرات میں, ہر طرف جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت پڑی مجلس نے ان کا ساتھ دیا, ان کے لیے ہر چیز جو بھیجنا تھا بھیجی. آج وقت ہے پولنگ کا, آج وقت یہ آیا ہے کہ تلنگانہ کے اندر 30 تاریخ کے دن چناؤ ہے, مجلس کا نشان پتنگ ہے. آپ سب سے میں بس ادبن اتنی گزارش کروں گا, درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ اتر کے آئیے, بھاری سے بھاری اکثریتوں کے ساتھ ووٹ ڈالیے اور دکھا دیجئے یہ بی جے پی, آر ایس ایس اور دوسرا یہ چیمپئن آف سیکولرزم جن کو بولتے ہیں کانگریس پارٹی, ان کو دکھا دیجئے کہ کیوں پڑے ہو چکر میں, کوئی نہیں یہاں مجلس کی ٹکر کے اندر انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے میری کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب 3 تاریخ کو ڈبے کھلے تب مجلس کے امیدوار پورے دیش بھر میں جہاں جہاں بھی کھڑے ہو وہ بھاری سے بھاری اکثریتوں کے ساتھ کامیاب ہو, ایوان اسمبلی میں جائیں, آپ ہم سب کا کام کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سے مجلس اتحاد المسلمین کے بھائی کلّہ مہاراشٹر کے سابق رکن اسمبلی جناب وارث پٹھان صاحب مخاطب تھے. آئیے اب میں حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی سے ادباً گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہ نشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, دیگر مجلسی قائدین, امیدواران مجلس اتحاد المسلمین, سننے والے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں, وقت کم ہے اور اپنی بات کو رکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. آپ کو صدر مجلس کو بھی سماعت فرمانا ہے. مختصراً یہی بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو آپ نے اپنے دعاؤں سے سجایا ہے, تو اپنے اتحاد سے آپ نے اس جماعت کو سنوارا ہے. اس جماعت کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور اسلاف نے بنیادوں کو اپنے خون اور پسینے دیے ہیں, اور مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو اپنے دعاؤں سے اور اپنی قربانیوں سے بنایا ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے یہ مرہون منت ہے. تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے, اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے جیالے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے فخر ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیاد کو مضبوط کیا. آج وہ بزرگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے, انہوں نے اپنا خون دیا, اپنا پسینہ دیا, سالار ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیادوں کو مضبوط کیا. مجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا. فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لے یا پھر انتخابات جیت جائے, حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے, دلوں میں جگہ بنائی ہے. اور یوں ہی مجلس کا کارواں نہیں بنا,
راتوں رات یہ اتحاد نہیں بنا، جماعت راتوں رات نہیں بنی، قربانیاں ہوئیں، اور کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع عطا ہوا۔ اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچئے اس بات پر کہ آج ہندوستان کی سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہوجن کی آواز، تو کہیں ریڈی کی آواز، کہیں راؤ کی آواز، کہیں ویلما کی آواز، کہیں کاپو کی آواز، کہیں لنگیات کی آواز۔ بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیے یا جذباتی نعرے دیے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے قوم کی تعمیر کے لیے جذباتی تحاریر و جذباتی نعروں کے ساتھ حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ کے درمیان میں رہی۔ مجلس کی اپنی تاریخ ہے، جب مجلس کا احیا ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمت و آبرو لٹ چکے تھے، خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا، آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کا تعاون تھا کہ قوم کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے سروں پہ منڈلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں کو صاف کیا اور ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھی۔ مجلس نے یہ کہا کہ معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، مرکز سیاسی پہ آپ کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا مجلس نے اپنے احیا کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں؟ مجلس نے وعدوں کو پورا کیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھایا تو فسادات میں تڑپ کر دم توڑنے والے ڈاکٹروں کی عدم توجہ و لاپرواہی پر عثمانیہ دواخانے میں تڑپ کر دم توڑنے والے ان مسلمانوں کو اپنے دواخانوں کے ذریعے ان کے زخموں کو بھرا، ان کا علاج کروایا۔ لوگ نہیں جانتے 1990 کا آخری فساد، یہاں بزرگ ہے تو گواہی دیں گے، مساجدوں سے آوازیں آ رہی تھیں، کانگریس کی حکومت ایک چیف منسٹر کو ہٹانے کے لیے فسادات برپا کی، کالے لباس میں لوگ نکل کر تباہی مچائے۔ ارے میری آنکھوں نے دیکھا 90 کے ان فسادات کو عثمانیہ دواخانے کے کوریڈور میں مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی، کئی زخمی مسلمان تھے تو ان کی لاشیں تھیں۔ وہ دردناک منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ ارے آج آپ بتاؤ کہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد گولیاں لگیں، زخمی ہوئے، اور سارے کے سارے زخموں کا علاج ہم نے مکہ مسجد سے 2 منٹ کی دوری کے فاصلے اسرا دواخانے پر ایمرجنسی کی ٹیم ریڈی رکھی، دوائیں ریڈی رکھے، سرجنز کو ریڈی رکھے، اور بلا لحاظ مذہب ملت ہم نے زخمیوں کا علاج کیا اور مدد کی۔ ارے آج اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جو لوگ آج مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مجلس پر تنقید کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا دیا؟ اے کانگریسیوں، تم نے 50,000 فسادات کے ذریعے ہماری عزتوں کو لوٹا، عصمتوں کو لوٹا،
आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे कारोबार को लुटवाया और हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तारीकी में डाल दिया। और बरहमी वो गुस्से का इजहार किया तो कमेटीज बनाई, इंक्वायरीज कमीशंस बनाए, लेकिन क्या इंसाफ मिला? अरे तुमने फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया, तो उसके बाद हमको पसमानदा रखा, हमको पिछड़ा हुआ रखा, सबसे पीछे रखा। हमारी पसमानदगी पर जब हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हक की आवाज बुलंद करे, तो हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कभी गोपाल सिंह कमेटी बना दी, तो कभी सच्चर कमेटी बना दी, कभी रंगनाथ मिश्रा बना दी, कभी कुंडू कमेटी बना दी। लेकिन क्या हुआ? क्या पसमानदगी दूर हुई? क्या कमजोरी दूर हुई? नहीं हुई। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि ये कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ धोखा देते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं। यही वो कांग्रेसी थे जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी को एक कागज भेजा और कहा कि दस्तखत कर दो, जेल से छोड़ देंगे। कागज में क्या लिखा था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अरे यही कांग्रेस है जिसने फिसादात के जरिए तबाह बर्बाद किया। अरे यही वो कांग्रेस है, मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि दरिंदों की तरह इंसानियत के काफिलों को लूटने वालों का नाम कांग्रेस है। हर जगह हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे फिसादात नहीं हुए। क्या हैदराबाद में नहीं हुआ रमीजाबी का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ 1990 का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ सब्जी मंडी का फिसाद? क्या बिहार में नहीं हुआ? बिहार शरीफ में नहीं हुआ? क्या रोड किला में नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद आसाम में नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या ताड़ा देने वाले का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या पोटा के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डालने वालों का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम क्या कांग्रेस नहीं है? अरे शिलान्यास कराने वाली का भी नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस है। और धोखा, अरे मैं कहता हूं तो लोगों को बुरा दिखेगा कि कांग्रेस को धोखेबाज कह रहे हैं। अरे इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, धोखा दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा, धोखा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से कहा कि हिफाजत होगी, लेकिन हिफाजत नहीं हुई, धोखा दिया। अरे ये वही कांग्रेस है जो बार बार धोखा देती आई। यही वो कांग्रेस है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कई मर्तबा धोखा दिया। अरे यही वो कांग्रेस है जो बार बार सिर्फ हमारे वोट लेती है। और आज एक तरफ ये कांग्रेस है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग हैं जो घर वापसी के नाम पे हमको डरा रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, या तो फिर लव जिहाद के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, या फिर बुलडोजरों के जरिए हमारे घरों को गिराने के लिए बढ़ते हैं, या तो फिर वो हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, या फिर मक्का मस्जिद और दूसरे मसाजिद के लिए आज अगर हम कुछ मंजूरी करवाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ये लोग सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कभी लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब, बीफ बैंड,
लिंचिंग यही है। और कल हिंदुस्तान के वजीर आजम बयान देते हैं कि वो आईटी सेंटर जो आ रहा है ये अपीजमेंट की पॉलिसी, खुशनुदी की पॉलिसी है। अफसोस कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती देखो कि इस मुल्क की आवाम का दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया, और ये वजीर आजम बनने के बाद दिल को कुशादा नहीं कर सके। अरे ये आईटी का अगर हब आएगा, आईटी टावर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आएगी, तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सब आएंगे। अरे आप बताओ, क्या पुराने शहर में स्कूल बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में दवाखाना बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में एक स्टेडियम बन जाए तो अपीजमेंट? कैसी बात। अरे तुम्हारा दिल छोटा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ हमारे दवाखानों में आकर देखो, आज भी चलो और देखो, असरा हॉस्पिटल में 30% नहीं 50% बीमार लोग कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू भाई हैं जो इलाज करवा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में देखो, वहां पर भी गैर मुस्लिम है। अरे हमारा दिल देखो कि हमारे दरवाजे, हमारा दिल सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए नहीं। यही बात तो हम कहते हैं, मुसलमान इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। नरेंद्र मोदी का जितना इस मुल्क में हक है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। जितना हक माथे पे तिलक लगाने वाले का इस मुल्क पे है, उतना ही हक चेहरे पर दाढ़ी पालने वाले और सर पर टोपी पहनने वाले का भी है। उतना ही हक एक सिख का है जो सर पर पगड़ी बांधता है। ये मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं। लेकिन ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ नफरत के जरिए इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये नफरत से डराते हैं, हिजाब के नाम पे, अब तो हलाल के नाम पे भी डरा रहे। हद हो गई। अरे आप बताओ, इस मुल्क को हिजाब, हलाल, घर वापसी, लव जिहाद, अजान या बीफ बैन की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है तो रोजगार की, इस मुल्क को जरूरत है तो बढ़ते हुए कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों, गैस की कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो भूखों को अनाज की, प्यासों को पानी की, तरक्की की, खुशहाली की। लेकिन इनको इस मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं, खुशहाली से दिलचस्पी नहीं, इकोनॉमी मईशत से नहीं, इस मुल्क को ताकतवर बनाने से नहीं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने से नहीं। इनको अगर दिलचस्पी है तो क्या बस मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, अजान रोको, हिजाब खींच दो, बीफ के नाम पर उनको बाजारों में लिंच करवा दो। डर खौफ के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करना चाहते हैं। यहां बैठे हमारे बिहार के सदर और मौजूद रुकने असेंबली, ये कांग्रेस ऐसी आवाजें चाहते हैं
جو گاندھی خاندان کی غلام بن کے رہے ہیں، یہ وہ آواز چاہتے ہیں جو صرف ان کے اشارے پر اٹھے اور ان کے اشارے پر بیٹھے۔ مجلس کسی سے ڈرتی ہے، گھبراتی نہیں ہے۔ اکبر اویسی یہاں کھڑا رہ کر تقریر کر رہا ہے، بے باکی کے ساتھ بول رہا ہے، تو اس لیے کہ میں غلام ہوں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں غلام ہوں تو کملی والے کا، میں خادم ہوں تو ان غریب مسلمانوں کا، میں خدمت گزار ہوں تو اس اتحاد کا۔ طلاق ثلاثہ پہ بہار کے ایم پی صاحب، نام اسرار الحق صاحب، بے چین تڑپ گئے، میں 2 منٹ طلاق ثلاثہ پہ تقریر کروں گا۔ تو کیا یہ محبت کے دکانداروں نے اسرار صاحب کو، عالم دین مفتی اتنے بڑے، کیا ان کو پارلیمنٹ میں بولنے دیا؟ نہیں بول سکتے جب تک سونیا اجازت نہ دے دے، نہیں بول سکتے جب تک کہ راہل اجازت نہ دے دے۔ اب تو ایک نئی آئی ہے، ناٹو ناٹو کی بات کرتی ہے، مس واڈرا اجازت نہ دے دے۔ آپ بتاؤ کہ کیا ہے؟ یہاں بے باکی کے ساتھ طلاق ثلاثہ ہو تو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی، سی اے این آر سی ہو تو آواز اٹھتی ہے مجلس کی، مسلمانوں کے لنچنگ کا معاملہ ہو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی۔ ارے آپ بتاؤ، اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کس کا نقصان؟ ایک تو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ہماری آواز کو۔ تو آپ غور کرو، میں آپ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ہر مسلمان سے سوال کر رہا ہوں، نظام آباد کے مسلمان سے سوال ہے، عادل آباد کے مسلمان سے سوال ہے، کھمم کے مسلمان سے سوال ہے، نلگنڈا کے مسلمان سے سوال ہے، کریم نگر کے مسلمانوں سے سوال ہے۔ فساد اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے، آپ کے اگر گھر خدا نخواستہ جلیں گے، آپ کی عصمت لٹے گی، آبرو لٹے گی خدا نخواستہ۔ ایسے حالات اگر آئے، اللہ نہ کرے ایسے حالات آئے، اگر ایسے حالات آئیں گے تو کیا راہل بابا آئیں گے یا واڈرا بی بی آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ آپ آواز سب سے پہلے کیا کانگریس کو دیں گے یا مجلس اور اویسی برادرز کو دیں گے؟ وٹولی ہو تو پہنچنے والی مجلس ہے، مجلس کا صدر ہے، عادل آباد ہو تو پہنچنے والا مجلس ہے۔ ارے آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بلند کرتا ہے تو وہ مجلس ہے، کیا مجلس نہیں ہے؟ اکبر الدین اویسی کو معلوم، اس بات کا احساس ہے کہ چندرائن گٹے کے عوام ووٹ دے سکتی ہے تو ووٹ دیتے ہیں۔ بہادر پورہ، چار مینار، کاروان، ملک پیٹ، نام پلی، عادل آباد، کریم نگر، نلگنڈا، سارے تلنگانہ میں جہاں ووٹ نہیں دے سکتے وہ لوگ جانماز بچھا کر روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ووٹ کے بھی احسان مند ہیں، دعا کے بھی احسان مند، ہم سب کے احسان مند ہیں۔ اکبر الدین اویسی ابھی نہیں بھولا اس کانگریس کے مظالم کو، جو مظالم اکبر الدین اویسی کے گرفتاری کے ساتھ ہوئے۔ میرے ساتھ جو ہوا 40 دن جیل میں تھا، لیکن کیا میں بھول گیا؟ یہی کانگریسی تھے جنہوں نے سنگا ریڈی میں، کوٹ میں
नौजवानों के जिस्मों पे लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया गांधी दवाखाने पर तुमने मासूम नौजवानों के जिस्म पर लाठियां बरसाई? क्या मैं भूल गया आदिलाबाद में तुमने लाठियां बरसाई, निजामाबाद में लाठियां बरसाई, निर्मल में बरसाए, मुकदमे डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी हर वक्त असेंबली में खड़ा होता है तो उन बरसते हुए लाठियों को याद करता है और तेलंगाना के हर मुसलमान की आवाज बनकर हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। क्या नहीं लड़े? कोई इनकार करेगा? अरे मेरे पास आदाद और शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मंजलिस पर तोहमत लगा रहे, मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे और मंजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए, कितने सवाल? 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या यह ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद और शुमार है, कितने घंटे बात करें कांग्रेस, कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस 12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मंजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ आपके मसाइल थे, आपका हक था, आपकी आवाज थी। और क्या इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जामात, तहमतें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बुरे वक्त में दरमियान में कौन आता है? मंजलिस आएगी या कोई राहुल या कोई और आएंगे? आज कहते हैं मंजलिस यहां से क्यों लड़ी, वहां से क्यों नहीं लड़ी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए? गए तो भी परेशानी, नहीं गए तो भी परेशानी। पहले फैसला कर लो, जाना है या नहीं जाना है। हमको कहते थे पुराने पुल या नए पुल के उस पार की जमात। आज मंजलिस एक उम्मीद है, मंजलिस एक आस है, मंजलिस एक ताकत है और इस ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अरे यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मंजलिस पर ऐसे ही इल्जाम लगाए, ऐसे ही तोहमतें लगाए, लेकिन उसका खीमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अरे गौर करो, जहां क़यादतें नहीं होती वहां पे बाजारों में निकलना जरूरी हो जाता। सीएए एनआरसी के लिए दिल्ली में लोग रोडों पर बैठे थे, सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में लोग रोड पे नहीं थे, खवातीन एहतजाज पे नहीं बैठे थे, पुलिस की गोलियां हमारे नौजवानों के सीनों में नहीं दागी जा रही थी, जेलों में हमारे बच्चों को नहीं डाला जा रहा था। क्यों? इसलिए कि मंजलिस थी, क़यादत थी, इत्तेहाद था और हमने सीए एनआरसी पर ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस की, गैर मामूली बहस की। मेरे जिंदगी के चंद अच्छे तकरीरों में से वो एक तकरीर थी और उसका नतीजा क्या हुआ कि तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर हुई कि सीए एनआरसी को वापस ले लो। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा
کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا. کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ ایم ٹی ایف آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے. کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں. شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو، اس لیے اردو کا ذکر نہیں. جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم، فاضل اور کامل. یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں، مہاراشٹرا کے بھی ایم ایل اے ہیں. کیا مہاراشٹرا و بہار میں عالم، فاضل اور کامل کو 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے مماثل ریکگنیشن ہے؟ نہیں ہے. صرف یہاں پر ہے. یہ کام کروایا، انیس الغربہ کی تعمیر کروائی. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ 25,000 کروڑ کے کام پرانے شہر میں ہوئے. اسرا اویسی میں جنرل وارڈ فری، ڈاکٹر کے چارجز نہیں، بیڈ چارجز نہیں، نرسنگ چارجز نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو. اسرا اور اویسی میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام، نیٹ کی کوچنگ، ایم سیٹ کی کوچنگ، آئی سیٹ کی کوچنگ، ناٹا کی کوچنگ، آئلس کی کوچنگ، سیٹ کی کوچنگ، 10th کی کوچنگ کوئی دے رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے احمقو، یاد رکھو مجلس کی طاقت آپ کی طاقت، مجلس کی کمزوری آپ کی کمزوری. اگر ہمارا اتحاد کا شیرازہ بکھیر جائے گا تو یاد رکھو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا. لوگ آئیں گے جائیں گے، انتخابات آئیں گے جائیں گے، لیکن اتحاد یہ 3 نسلوں میں پیدا ہوا. ارے ہوش مندی کے ساتھ جوش کو لے کے چلنا، یہی کامیاب قیادت کا نام ہے. وہ احمق لوگ جن کے پاس لٹنے کو کچھ نہیں ہے تو بہت باتیں کرتے ہیں. ارے ہمارے پاس تو اس ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ اتحاد ہے، ہم اس اتحاد کو اتنی آسانی سے لٹنے نہیں دے سکتے. خدا را سمجھو، یہ تعلیمی ادارے، یہ دواخانے، یہ اتحاد، یہ دارالسلام راتوں رات نہیں بنا، ہماری محنتوں سے بنا، کوششوں و کاوشوں سے بنا. خدا را میری بات کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی ہے. خدا را سمجھو، انسان ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، شکایتیں شکوے جائز ہیں، لیکن یاد رکھو اختلاف بھی جائز ہے، لیکن خلاف ہونا یہ جائز نہیں ہے. ہاں میں انسان ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، گناہگار ہوں، ہاں ہوں، خطا کار ہوں، ہاں ہوں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں. اکبر الدین اویسی، وہ خاندان اویس
حیدرآباد کے مسلمانوں کے احسانوں تلے دبا ہے، آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے. آپ کی دعائیں فخر ملت کے ساتھ تھی، سالار کے ساتھ تھی، نقیب ملت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. لیکن یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا قرضدار ہے تو وہ اکبر اویسی ہے. گولیاں لگیں تب بھی دعائیں تھیں، چاقو چلے تو دعائیں تھیں، تلواریں چلی تو جبھی بھی دعائیں تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، جیل میں تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، مقدمے لڑ رہا تھا تبھی بھی دعائیں تھیں. ارے اکبر الدین اویسی اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے، اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ ہم کو آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر ہم منتشر ہوں گے، بٹیں گے، تو یاد رکھ لو اور کئی گوشہ محل جیسے صورتحال پیدا ہو جائیں گی. اگر منتشر ہو جاؤ گے تو اور راجہ سنگھ پیدا ہو جائیں گے. خدا را حکمت سے کام لو، سنجیدگی سے کام لو، دور اندیشی سے کام لو. جس کا کام وہ جانے. اللہ منتخب کرتا ہے اور منتخب کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو سکھاتا ہے، مجبوریوں کو بتاتا ہے اور منصب عطا کرتا ہے. جس منصب پہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے. اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں، اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل کا کام وکیل جانتا ہے، صنعت کا کام صنعتکار جانتا ہے، عالم دین دین کا کام کرتا ہے. اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ بھی ہار جائیں گے. یہی ہے خدا را جس کا کام اس کو کرنے دو. منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو، اس پر عمل کرو. یاد رکھو ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے. آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر، کہتے مجلس آسام سے لڑی، مجلس گوا سے لڑی. ارے عقل ہی نہیں ہے. اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو کیا ہے، عقل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آسام لڑے، گوا لڑے، ادھر لڑے، اور ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو. نہیں میری عمر نہیں ہے. نہیں، ناٹ مائی چوائس. نہیں. بہرحال کیا ہے اس ملک کا سوچو کہ یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے. ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے. ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے، ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے. ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے، آپ ہے، مجلس ہے. خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو، اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو. صدر محترم کو سننا ہے، نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اسمبلی ختم ہوا، پارلیمنٹ شروع ہوگا.
चाय वाले पे भी बोलेंगे, चौकीदार पे भी बोलेंगे, चौकीदार के डंडे पे भी बोलेंगे, चौकीदार की सीटी पे भी बोलेंगे, चाय पर भी बोलेंगे। चाय चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय, चाय का चुल्ला, चाय की पत्ती, चाय का पानी, चाय का दूध, इस पे भी बोलेंगे। 30 तारीख को पतंग 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 रहेगी आसमान में, रहेगी ना पतंग? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप तमाम से अपील करता हूं कि खुदारा निकल के वोट डालो। काम तो 100% है, पोलिंग भी 100%। पतंग फिली हुई है, कन्ने जबरदस्त है, मांझा अच्छा है, झुकाना है और खींचना है। सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो उम्मीदवार हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब रुकन असम्बली, वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, मोहतरम जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब शरीक मोतमद बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब रुकन असम्बली व शरीक मोतमद कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शाकिर साहब सदर झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब नायब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गामा साहब जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब साबिक़ा रुकन क़ानून साज कौंसल, रियाजुल हसन अफंदी साहब, रहमत बेग साहब रुकन क़ानून साज कौंसल, मोहसिन बलाला साहब साबिक़ा रुकन बल्दिया वो इंचार्ज हल्क़े असम्बली चार मीनार, मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब उम्मीदवार हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उम्मीदवार चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से अपील है कि मैंने जुल्फ़िकार साहब जो हल्क़े असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब स्वामी यादव जो रुकने बल्दिया भी हैं और राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं चंद्रायन गुट्टा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब अहमद बलाला साहब उम्मीदवार हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन हैं उम्मीदवार हैं नामपल्ली से, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो हल्क़े असम्बली याकूतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार हैं,
اور جناب راشد فراز صاحب جو جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار ہیں، میری آپ تمام سے اپیل ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی میری آواز کو اپنے فضل اور کرم سے پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ایک ووٹ ان 9 مجلس کے امیدوار کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ان کو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں مجلس کے MLA کے طور پر ان کو کامیاب کریے، ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ 30 نومبر کے دن میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کوتاہی مت کریے، غلطی مت کریے، سستی کے مظاہرے مت کریے، خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے، اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے ووٹ ایک امانت ہے اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین مجلس کے امیدوار ہیں، سابقہ میئر ہیں 3 سال کے، وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی RSS کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے، اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا، شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں۔ میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور RSS کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ میل کی اسمبلی ہے، گوشہ میل کے اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا، مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہول گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام لیے، بہت شکریہ راہول گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے، مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ RSS انا گئے۔ اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ نظام آباد میں مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا، 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے، ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ RSS کو شکست دینا، تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے، اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے۔ کورٹلا ہے، کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نرمل ہے،
कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए ताकि वहां से वो बंडी जीत जाए। अरे कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं। महेश्वरम है, वहां पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। मैं आपको पहले से ही बाखबर कर दिया था कि इस असेंबली के इलेक्शन में तेलंगाना के बहुत से ऐसे असेंबली सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आरएसएस मिलकर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सदर तेलंगाना का वो आरएसएस ही बड़ा पला बुड़ा, और उसमें आरएसएस की वो सोच आज भी जिंदा है और कल भी रहेगी। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पोलिंग के दिन खुदारा मोटरसाइकिल पर निकल कर मत फिरो नौजवानों, पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के अरकान और मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप भी अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से अपनी पोलिंग को करवाइए। ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के साबिका सदर हैं, ये बोले हैं तकरीर में, आज बाजार घाट पर मुझे बताया गया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसको कांग्रेस ने बनाया। अरे राहुल गांधी, कौन है तुम्हारा स्टेनोग्राफर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हुजूर निजाम ने बनाई थी, तुम कहां पे बनाए थे? मगर यह कह दिए, हर जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का मजलिस का जिक्र खैर होता है, मगर क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से सुना ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करते हुए कानून की? नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी की जबान से कि मुसलमानों को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर? नहीं। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी को कि मॉब लिंचिंग हुई तो उन्होंने उसकी मजम्मत की? नहीं बोले कभी। क्या आपने सुना कि हमारे मुल्क की रियासत जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत की आबादी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को निकाल दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, कश्मीर को अलहदा कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया? क्या राहुल गांधी बोले? नहीं बोलते हैं। मेरे भाई, ये इसलिए नहीं बोलते इन चीजों पर क्योंकि अंदर दिल में अभी भी हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी जिंदा है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। अरे इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया और मजलिस वहां से कामयाब हुई। बिहार में अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते तो 4 को राहुल गांधी खरीद लिए। राहुल गांधी खरीदो फरोख्त तो तुम कर रहे हो। मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं राहुल, तुम्हारा और मोदी 24 में जो इलेक्शन होगा, हम बताएंगे तुमको सियासत क्या होती है और कैसे मुकाबला किया जाता है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी, इन 4 चीजों पर तो कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम है, 130 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, मगर महेश्वरम में एक IT टावर जिसकी मंजूरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ली थी, चीफ मिनिस्टर से ली थी, वजीर आजम को तकलीफ हो गई और कह रहे हैं कि कैसे होगा ये? क्या संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में है? मोदी जी, पढ़े तो मालूम होता ना आपको। आप पढ़ते नहीं कुछ भी। भारत के आईन में उसका प्रियम्बल है, वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर IT टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को यह पसंद नहीं आया।
حیدرآباد میں اترتے کہ بولے یہ غلط ہوا ہے. ارے ملک پیٹ میں مجلس نے 1100 کروڑ کی لاگت کا آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے. کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے، کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے، نامپلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے بنے گا اور نامپلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بھارت کے آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے. تم شریعت پہ بات کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی، تجھے شکست ہوگی اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خمیازہ نامپلی کی عوام 30 دسمبر کے دن تم کو دے گی. یاقوت پورا ہے، یاقوت پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ارے بھائی صاحب تم کہاں ہے، کدھر ہے، کون سی دنیا میں ہے؟ تم اپنے گھر کے 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، تم یاقوت پورے میں آ کے آنکھیں دکھا رہے ہو. اپنے گھر کے 2 بلدیہ کے سیٹ کو نہیں بچا سکے. ارے تمہارے مرحوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا نمبر 3 ہوگا، 3rd نمبر پہ آئیں گے. دیکھنا آپ 3rd نمبر پر آئیں گے. اور آپ کاروان میں کوثر محی الدین ہے، انشاءاللہ تعالی کوثر محی الدین کی کامیابی. ہمارے 7 ایم ایل اے تھے، 7 جیتیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ایم ایل اے. راجندر نگر جبلی ہل ہے، انشاءاللہ تعالی کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیٹسمین وہاں پر. مجلس کی بالنگ ایسی تیز چل رہی وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کئی مرتبہ بولڈ بھی ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ سٹمپ بھی ان کو ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی محنت اگر راجندر نگر میں اور جبلی ہلز میں کی جائے گی تو سوامی یادو ہمارا بھائی راجندر نگر کا ایم ایل اے منتخب ہوگا. راشد فراز بھی انشاءاللہ تعالی جبلی ہلز سے ایم ایل اے منتخب ہوگا. جبلی ہلز میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مجلس اور بی آر ایس میں. راجندر نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سوامی یادو میں اور موجودہ ایم ایل اے میں. اور دونوں جگہ پر موجودہ ایم ایل اے ناکام ثابت ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکے. مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے، سوئنگ مشین چاہیے، اقلیتی اور بیکورڈ کلاس کارپوریشن سے لون بھی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے ہم سے گزارش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. افواہیں بہت گشت کریں گی مگر ایک بات یاد رکھو، زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے وہ ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو زمین پہ پکڑ ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. 3 تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا. جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ مجلس نے جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا، جو سیاسی فیصلہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا. اور یاد رکھیے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی صفوں سے کوئی قیادت رہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے. امتیاز جلیل سے اختر علی ایمان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا امتیاز جلیل یا اختر علی ایمان نے کچھ ان کا لیا ہے؟ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ، قائد بنو، ووٹ دینے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو. تو نہ مودی کو پسند نہ راہل کو یہ بات پسند. اور راہل گاندھی اور مودی مل کر ارے چناؤ 119 پر ہو رہا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے، مجلس سے پریشان ہے
اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے موڈی 3 دن گزارے حیدرآباد میں. موڈی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے موڈی جی. یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے. اس شہر کو ہم نے موڈی اور راہل سے بچا کے رکھا ہے. اس ریاست کی طاقت کو ہم نے موڈی اور راہل کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے. تو تلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لیں اور ایک اچھا فیصلہ لیں. 3 دن موڈی حیدرآباد میں گزارے, 3-4 دن شاید راہل بھی یہیں گزارے. اچھا ہے حیدرآباد کو آؤ. یہاں پر راہل جی خلوت میں حکیم صاحب ہے, کیا نام ہے ان کا؟ انتقال ہو گیا, مرحوم کا انتقال ہو گیا. 50 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اور صحت دے, مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ. دیکھیے یاد رکھیے, ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی. اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا. راہل گاندھی تم 50 سال کے ہو چکے ہو, میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں, ماشاءاللہ اولاد بھی ہے. اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا؟ اب بولتے یار ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا, تو آپ کچھ کر لو انتظام, کچھ کر لو انتظام. ارے یہ کیا کر رہا آپ کا RSS سننا, کچھ تو کرا دے پیارے, کچھ تو فائدہ کرا دے. مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف الزام لگا رہے. ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا, مگر لاکھوں سلام آپ پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا. الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی. جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا. جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ RSS BJP متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے. آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے. اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو, یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس BJP RSS راہل اور موڈی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے. یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی اللہ اس کو شکست دے دے, مجلس کو سرخرو کر دے, مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے. تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام محبان مجلس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے.